اس سے پہلے کہ سر اٹھا کر اپنے رب سے نہ ملنے والی نعمتوں کا تقاضا کرو، پہلے سر جھکا کر ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو جن سے تم مستفید ہو۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی زندگی کو گزارتا ہے اور کسی کو زندگی گزار دیتی ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کے خون ہوتے ہیں۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بنتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہماری مرضی کے کام نہ ہونے میں ہماری کتنی بہتری ہے، تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں، اپنی قدر کیجیے۔ کبھی کسی سے اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بنانے والا آخر کار ہار مان لے اور آپ ایک بہترین شخص سے محروم ہو جائیں۔ عزت کرنی پڑتی ہے عزت پانے کے لیے۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر، لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حیا علی الفلاح۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر بوند برسے بغیر بادل گزر جاتے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار کرتی ہیں۔ خون پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل محبت پرستی ہے، اور اس کو ترک کرنے کے بعد کہیں خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ دھوکہ اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کی جانب سے ملے جس پر ہمیں بہت گہرا مان ہوتا ہے۔ خاموش رہیں یا پھر اپنے الفاظ اس قابل بنائیں کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہو۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں تانا نہ دو، اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اپنی سوچ کو اتنا وسیع کر لو کہ تمہارے دل میں نفرت کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر، درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سی برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سر اٹھا کر اپنے رب سے نہ ملنے والی نعمتوں کا تقاضا کرو، پہلے سر جھکا کر ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو جن سے تم مستفید ہو۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو کم کر دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ایک مشورہ، جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے اسے سننے کی تکلیف نہ دو۔
اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔